ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے کچھ ملکی سیاست اور عدالتی راہداریوں میں چلنے والی کچھ پرسرار ایکٹیویٹیز. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بڑی تحریک، کوئی سیاسی اور وکلا تحریک آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے سینیٹر عرفان صدیقی نے بھی کچھ اہم ترین دعوے کیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد قومی اسمبلی سے استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر سڑکوں پر آ سکتی ہے، اور اسی طرح کچھ ججز کے استعفے بھی متوقع ہیں. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی وکلا تحریک نظر آ رہی ہے؟ یہ جانتے ہیں صدیق جان صاحب سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم. دیکھیں شفقت بھائی، آپ نے جو بات کی ہے نا، اس میں ایک چیز آپ کو عرض کر دوں کہ آپ نے تو عرفان صدیقی صاحب کو بتایا نا، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے ایم این ایز قومی اسمبلی سے مستعفی ہو سکتے ہیں، کچھ جج بھی مستعفی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک تحریک چل سکتی ہے. اس پہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ عرفان صدیقی صاحب کا تجزیہ نہیں ہے، ان کا تبصرہ نہیں ہے، یہ ان کی انفارمیشن ہے. اور نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی ہے، جس انٹیلیجنس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح سے ایک تحریک شروع ہوگی اور نومبر میں یہ پیک پہ پہنچ سکتی ہے. اچھا، نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا، اس کو نومبر سے جوڑ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کیوں عام ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے حوالے سے پہلے یہ بات چل رہی ہے، میاں نواز شریف کے گروپ کے لوگوں نے یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے افواہیں پھیلائیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ نومبر کے حوالے سے پھٹ پڑیں گے اور لابا پک رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. گو کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اس کوکر کی طرح ہیں جس میں سے پریشر سیٹی کی طرح نکلتا رہتا ہے، تو میاں صاحب پھٹنے والے نہیں ہیں. دیکھیں شفقت صاحب، مجھے پہلے آ جائیں اس بات پہ کہ کیا ججز مستعفی ہو سکتے ہیں. جو ہماری 5 ججز سے ملاقات ہوئی ہے نا سپریم کورٹ میں، جس دن وہ آئے تھے، جمعے والے دن جب وہ آئے تھے اپنی پیٹیشن دائر کرنے کے لیے 184(3) کی، اور اپیل دائر کرنے کے لیے جہانگیری صاحب کی، اس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو ان کی جو باڈی لینگویج ہم نے دیکھی، جو ان کی جرأت بہادری دیکھی، اور اب تک جو ان کا ہم نے کنڈکٹ اور جرأت جو دیکھی ہے، اس کے مطابق تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی جج مستعفی ہوگا. لیکن یہ بات درست ہے کہ یہاں پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ جہاں تک یہ ججز اس لڑائی کو لے آئے ہیں، یہ انہی کی ہمت ہے، یہ انہی کی ہمت ہے، یہ انہی کی ہمت ہے. اس نظام کے اندر، جس نظام کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو، امریکہ کی حمایت حاصل ہو، ٹرمپ کی حمایت حاصل ہو، جسٹس یحییٰ خان، اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت حاصل ہو، جسٹس عالیہ نیلم کی حمایت حاصل ہو، جسٹس ڈوگر کی حمایت حاصل ہو، میڈیا کی سپورٹ حاصل ہو، مافیاز کی سپورٹ حاصل ہو، الیکشن کمیشن کی سپورٹ حاصل ہو، اور جس نظام کو اپوزیشن جو ہے وہ باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ان کو میسر ہو، جس کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے اور اپنا ذیلی ونگ بنا لیا ہوا ہے، اس حد تک جو نظام ہے، جو اتنا بظاہر طاقتور ہے، جس کے ساتھ انٹرنیشنل قوتیں بھی ہیں، انٹرنل بھی ہیں، اور جنہوں نے اپوزیشن کو بھی مینیج کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے، ان کو بھی، اس نظام سے لڑنا یہ بہت مشکل ہے. لیکن 5 ججز کی ہمت ہے، ان 5 جج کی ہمت ہے. دیکھیں نا کہ ایک جج جو کہتے تھے کہ میرا اللہ پہ بڑا یقین ہے، کہاں گیا وہ اللہ پہ یقین؟ ارباب محمد طاہر کا سرنڈر کر دیا نا، نظام سے صلح کر لی. تو بات یہ ہے کہ اب تک یہ جج جس لڑائی کو جہاں تک لائیں، یہ بھی انبلیویبل ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنی جرأت اور بہادری سے اس لڑائی کو یہاں تک لے کے آ سکتا ہے. لیکن کیا اس سے آگے کوئی جج ہمت ہار بیٹھے گا اور مستعفی ہو جائے گا؟ یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہم ان ججز پہ جائیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ وی ول فائٹ، نو ریزگنیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے، ہم لڑیں گے. ہم تو ان کی بات پہ جائیں گے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمارے پاس آگے کا نہیں ہے. لیکن یہ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ آج کی دیکھ لینا کہ اس وقت ملک کے اندر کیا صورتحال ہے. آج بھی ایک دھماکہ ہوا اس کے اوپر، ایک ٹرین کے اوپر، جعفر ایکسپریس کے اوپر. اس سے پہلے بلوچستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، موبائل سروس بند، انٹرنیٹ بند. 5 بجے کے بعد پنجاب سے کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی. جو 8 سپٹمبر کی ہڑتال تھی، اس میں پہلی بار کسی ہڑتال میں کمرشل فلائٹس تک جو ہیں وہ کینسل ہوئی. پاکستان کا 45% بنتا ہے بلوچستان. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا، بلوچستان کی سب صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہاں کی خواتین اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہیں. بلوچستان کی ساری تنظیمیں جو عوام میں ایگزسٹ کرتی ہیں، چاہے وہ مینگل صاحب ہوں، اچکزئی صاحب ہوں، تحریک انصاف ہو، یہ سب کی سب جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. جو اس وقت سب سے بڑی موومنٹ ہے وہ مارنگ بلوچ کی ہے، جو بلا تفریق لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ نان پولیٹیکل ایک فورم ہے، اس کی پاپولیرٹی آپ دیکھ لیں. پھر آپ آ جائیں کے پی کے اندر. میں بات کروں گی جو عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی تحریک ہوئی، تحریک تو چل رہی ہے. اس تحریک کو تو روکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے باہر لیڈرشپ نے. اب آ جائیں آپ کے پی کے اندر. تیرہ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. اگر وہاں پہ یہ مرنے والے، شہید ہونے والے، جان سے جانے والے سارے دہشت گرد تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب کیوں 1-1 کروڑ روپے ان کو دے رہے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے،
اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی بھی وہاں پہ خیبر میں ایک دھرنا جاری ہے، جنہوں نے آج تک کا وقت دیا تھا کہ آ کے اور ذمہ داران جو ہے وہ معافی مانگیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور کے پی کے میں بھی اگر کسی نے اس نظام کو بچایا ہوا ہے تو وہ کے پی کے حکومت ہے۔ 3-4 واقعات ایسے ہوئے جس میں لوگوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم جنازے جا کے ڈی چوک پڑیں گے۔ ہر بار تحریک انصاف کے 5-6 منسٹر لانچ کیے گئے کے پی کے، انہوں نے آ کے بھڑکیں ماری، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو گالیاں دیں، انہوں نے دکھایا کہ ہم سے تو زیادہ اس نظام کے خلاف کوئی نہیں ہے، ہم سے تو زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو چکر لگوایا اور ٹھنڈا کر کے اور ان کو بٹھا دیا اور ان کو ڈی چوک جنازے لے کے نہیں آنے دیا۔ تو پی ٹی آئی کی کے پی کے حکومت نے ڈلیور کیا، اس نظام کو بچایا۔ 3-4 ایسے واقعات ہوئے کہ جب وہاں پہ اعلان یہی ہوا تھا کہ ہم اب جنازے جا کے ڈی چوک پڑیں گے یا مختلف جگہوں پہ، ہر بار پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بچایا۔ اور یہی بات عمران خان ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تک تم لوگوں نے جتنا اسٹیبلشمنٹ کو سرو کیا، ہمیں کیا ملا، مجھے کیا ملا، بشرا بی بی کو کیا ملا، پی ٹی آئی کی پارٹی کو کیا ملا، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا ملا، ہمارے سیران کو کیا ملا، ملک کو کیا ملا۔ آپ جو ڈلیور کرتے جا رہے ہیں، ملک کو تو کچھ نہیں ملا، آپ کی ذات کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ تو بلوچستان کے حالات کی ہم نے بات کر لی، کے پی کے حالات کی ہم نے بات کر لی کہ کے پی کے کی یہ گورنمنٹ نہ ہوتی علی گنڈا پور صاحب کی تو اب تک تو چیزیں ٹریگر ہو گئی تھیں۔ بالکل، اگر وہ لوگ جنازے لے کے آ جاتے ڈی چوک تو یہ نظام کا تو چیپٹر کلوز تھا، چیپٹر کلوز تھا نا۔ بچایا کس نے؟ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت نے اس نظام کو بچایا نا، ورنہ تو نظام گر گیا تھا۔ بلوچستان میں ٹھیک ہے، ادھر مارنگ بلوچ کو پکڑ لیا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس میں بھی پی ٹی آئی بلوچستان کے ایشو پہ وہ چیز نہیں کر رہی جو پی ٹی آئی کو مومنٹم بنانا چاہیے، وہ بھی نہیں بنا رہی پی ٹی آئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں پنجاب کے اندر، کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا۔ اب آپ کے 1.5-2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے سیلاب سے، ان کو کچھ نہیں ملا، اور وہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی خودکشیوں پہ آ گئے، اور سیلاب متاثرین کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، جو ان کے حالات ہیں۔ پنجاب کی بھی صورت حال، پنجاب میں اوور آل بھی جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چادر کی تقدس پامال ہوا، جو کچھ ہوا اوور آل، انڈسٹریلسٹ پریشان ہے، تاجر پریشان ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا، ہسپتالوں کا برا حال ہے، تعلیمی ادارے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ٹھیکوں پہ دے رہے ہیں۔ مطلب کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے پنجاب کا جو سکھ کا سانس لے رہا ہو، ہر بندہ اذیت اور تکلیف کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے پچھلے 3 سال میں، آپ انٹرنیشنل رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں۔ آگے آپ چلیں، مطلب سندھ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑا نہروں والے معاملے پہ، آپ نے عوامی وہاں پہ جدوجہد دیکھ لی۔ اچھا، کراچی میں اگر آپ بات کریں، سندھ میں آپ کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں پی ٹی آئی وہاں پہ وہ مومنٹم نہیں بنا پا رہی جو پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے، کیونکہ کلین سویپ کیا تھا عمران خان نے وہاں پہ، لیکن پی ٹی آئی وہ مومنٹم نہیں بناتی، ان کے اپنے لوگ اٹھائے ہوئے گرفتار ہیں، ان کے لیے پی ٹی آئی اس طرح سے آواز ہی نہیں اٹھاتی۔ اب آپ آگے چلیں، اے جے کے میں چلے جائیں، اے جے کے میں 29 کو جو ہونے جا رہا ہے، 2000 آپ نے یہاں سے پولیس اہلکار بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد سے، اور 29 کی مومنٹم بہت زیادہ بن گیا اور بہت خوفناک لگتا ہے کہ وہ سٹرائک ہوگی۔ آپ اگر وہاں پہ ظلم کریں گے یا جبر کریں گے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلیں، آپ جی بی چلے جائیں، جی بی میں آپ کاظم میسم صاحب کی آپ سنیں، یا وہ جو تاجر وہاں پہ سراپہ احتجاج ہیں کئی ہفتوں سے، ان کا آپ دیکھ لیں۔ تو ہر جگہ کے اوپر لوگ تو اس نظام کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں، لوگ تو تحریک چلانے کو تیار ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ کے اوپر نا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، کے پی کے گورنمنٹ کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، اور اوور آل ہر جگہ پہ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا گراؤنڈ کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک چیز ٹریگر کر گئی، آپ ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی، کبھی اس کو اسٹڈی کریں نا، کہ وہ چھوٹا سا واقعہ اسٹوڈنٹ کا ٹیپ ریکارڈر لا کے آ رہا تھا، پولیس سے لڑائی ہوئی، ایک اسٹوڈنٹ کی جان گئی اور پوری تحریک شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پچھلے 3 سال میں 40 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لیکن اگر وہ تحریک وہ کھڑی نہیں کر سکی تو تحریک انصاف لیڈرشپ نہیں کھڑی کر سکی نا، اور لوگوں کو یہی ہے کہ یار یہ آگے کچھ کریں گے، وہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ اوور آل چیزیں ملک کے اندر ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر فیصلہ ساز عدالتوں کے اندر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے، 5 ججز انصاف مانگنے سپریم کورٹ پہنچ گئے، انٹیلیجنس رپورٹ نہ بھی ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ جج بھی کھڑے ہو گئے، عوام کے اندر بھی بڑی ناراضگی اور غصہ ہے۔ صرف کوئی 5 بندے چاہیے مخلص جو کہیں کہ اب ہم نکل رہے ہیں اور ہم اس نظام کے چابی والے کھلونے اردلی اور لے لے نہیں ہیں۔ تو 100 وکیل سنسیئر ہو کے نکل آئے نا ان 5 ججز پیچھے، 100 سے زیادہ نہیں، 100 سے 1 لاکھ لوگوں کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، کوئی بڑی بات۔ 100 سے وہ 1000 وکیل ہوں گے، 1000 سے پھر لوگ ساتھ ملتے جائیں گے اور لوگ ملتے جائیں گے اور یہ تحریک بن جائے گی۔ 17-18 سال بعد ایک موقع ہے جب جنون وکلا تحریک چل سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی آئی ایل ایف کہاں ہے؟ پی ٹی آئی کی وکلا تنظیمیں کہاں ہیں؟ پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی وکیل
رہنما پی ٹی آئی کی سپورٹ کے بغیر پورے پاکستان میں نہیں جیت سکتا. بالکل. لیکن جن کو پی ٹی آئی سپورٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے اور کرے گی, وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ان 5 ججز کے حق میں؟ وہ اس 26ویں ترمیم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک کسی ڈسٹرکٹ کے اندر بھی وکلا نکل پڑتے ہیں تو ایک تحریک بن جائے گی. بالکل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کی وجہ سے, پی ٹی آئی کی وکلا تنظیموں کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیں ان 5 ججز کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. پی ٹی آئی کے وکلا نے. چلے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس میں آ جائے گی بطور جماعت تو یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا, معاملہ ان ججز کے خلاف جائے گا. میں مان لیتا ہوں اس میں بھی ایک آرگومنٹ میں تھوڑی سی جان بھی ہو سکتی ہے. لیکن جن پنجاب بار کونسل کے ممبرز کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہی ہے, سپریم کورٹ بار میں جس کو سپورٹ کر رہی ہے, پنجاب کے تمام بارز کے الیکشنز میں جن کو سپورٹ کر رہی ہے, پورے پاکستان میں جن کو سپورٹ کر رہی ہے, جو پی ٹی آئی کے وکلا نہیں ہے, پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ جیتیں گے, ان سے پی ٹی آئی کیا کروا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نظام اگر چل رہا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی باہر موجود لیڈرشپ کی وجہ سے چل رہا ہے, ورنہ عوام تو آپ کے سامنے ہے. عوام تو اے جے کے میں عوام کی صورتحال دیکھ لیں. اب مجھے بتائیں نا اے جے کے میں اب تک تمام احتجاج کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی سنسیئر تھی, بالکل اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر تھی. آج تک مارنگ بلوچ کیوں مزاحمت کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مخلص ہے, یہ لیلا نہیں بنے گی, یہ ارجلی نہیں بنے گی, یہ چابی والی کھلونی نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ 2 بار لوگ نکلے اکتوبر میں, نومبر میں, کیا وہ لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو بات وہ کر رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم کو انٹیلیجنس رپورٹ موصول ہوئی ہے, انٹیلیجنس رپورٹ کو چھوڑ دیں. نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں انسرٹینٹی, نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی تعاون نہ کرے اس نظام کے ساتھ, پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اور کے پی کے گورنمنٹ, تو اس نظام کا 2 چیپٹر کلوز ہے. اس نظام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ذرا پانی پیئے ٹھنڈا, ملک کا سوچیں, ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچیں, پاکستان کا سوچیں, پاکستان کے اداروں کا سوچیں. پچھلے 3 سال میں پاکستان کا کوئی ایک شعبہ, کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی ایک آسانی آئی ہو. پاکستان کو کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, کوئی ایک ایسا شخصیت نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی بچی ہو, کوئی ایک کسان ہو, تاجر ہو, تنخواہ دار طبقہ ہو, کوئی ایک نہیں ہے جن کی زندگیوں میں کوئی آسانی ہوئی ہو. مشکلات ہی مشکلات ہیں, انسرٹینٹی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, نفرت ہے, غصہ ہے. یہ چیزیں ملک کے نہیں ایسے چل سکتے. 25 کروڑ کا ملک ہے, تو یہ ہے. تو وزیر اعظم کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ اگر ان کے پاس آئی بھی ہے تو یہ اس بات پہ ایک مہر ہے کہ جو گراؤنڈ کی پوزیشن ہے, اور جج کے استعفے کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور مجھے شفقت علی کو صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام ناظرین, دوست, عزیز و اقارب کو سہیل خان کا سلام پہنچے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں اس وقت باہر موجود ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک کیس دائر ہوا ہے, اور یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے, آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنے ہی جج کے خلاف ایک ان کو کام سے روک دیا کہ تھا, جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کے خلاف آج 5 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں, بشمول طارق محمود جہانگیری صاحب. یہ معاملات کیا ہیں آج کے اس پروگرام میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ضرور ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اس وقت میرے ساتھ صدیق جان, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, موجود ہے. صدیق جان, معاملہ پھر گرم ہو گیا یار. پہلے بھی ججوں نے یہاں پہ ہی آئے تھے اور انہوں نے جو درخواستیں دائر کی تھی, اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے خلاف. ان کی انٹرا کورٹ اپیلیں بھی جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے. اور اب جو دوسرا جو ایک ظلم شروع ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور انہوں نے اپنے ہی جج کو کام سے روک دیا ہے. آج انہوں نے اپیلیں فائل کی ہیں, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا انصاف و قانون و انصاف کس ڈگر جا رہا ہے یار؟ دیکھیں, کل ہی محسن اختر کینی صاحب نے ایک کیس کے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ عدالتوں کی حالت اظہار پہ بات کی تھی, اور کہا تھا کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اور محسن اختر کینی صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی پاکستانی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے نا, کوئی لا قانونیت ہوتی ہے, تو وہ آتا ہے عدالتوں کی طرف انصاف لینے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا اس وقت جو عدالتوں کا حشر نشر کر دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا جو ماتحت عدالتیں ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, ان کی بھی آپ حالات اور صورتحال دیکھ لیں.
साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान का कोई एक भी इदारा इस काबिल नहीं रह गया कि वो जो उसका असल काम है वो काम कर सके, और उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को तबाह कर दिया गया है। उन्होंने बहुत कुछ, उन्होंने दिल अपना खोल के सबके सामने रखा था। और फिर आपको ये भी पता है कि ये 5 लायक जज हैं, इनके साथ एक छठे जज भी थे जो इस निज़ाम से जिन्होंने सौदेबाजी कर ली, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। और बदकिस्मती है हमारी कि बलूचिस्तान, जिसको बलूचिस्तान के लोग, उनका सलूट है, उनको सलाम है, वो तमाम तर जबर के बावजूद मुज़ाहमत करते हैं और वो अपना हक मांगते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जितने भी जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनके ज़रा आप हालात देख लें। काजी फाइजी साहब बलूचिस्तान से, जमाल खान मंदोखेल साहब बलूचिस्तान से, हाशिम काकड़ हाशिम काकड़ साहब ने मखसूस नशस्तों वाले में तो इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसला दिया, बाकी उनके फ़ैसले अच्छे भी आए हैं। नईम अख्तर अफगान साहब मखसूस नशस्तों वाले में, वो और हाजी अमीन थे दो, वो बलूचिस्तान से। फिर आप हाई कोर्ट में देख लें, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बलूचिस्तान से, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है वो बलूचिस्तान से। और आपको एक और चीज़ देखनी होगी, ये जो 5 जजेस आज आए थे ना, इन्होंने इस निज़ाम के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी उसकी बुनियादी वजह ही अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। उनकी वजह से इन जजेस ने लड़ाई जो है वो, एक वजह ये भी थी कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी, उनकी वजह से ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हुए और इनको लड़वा के और ख़ुद वो इस निज़ाम से सुलह करके बैठ गए। और कभी आता है कि जी इन जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनको सिनेटी में उस जगह पे लाया जाएगा कि वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कभी कहा जाता है कि जी उनको आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाएगा, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। ये मुख्तलिफ शहर इक़्तिदार में बातें होती हैं कि उनकी किस बात पे इस निज़ाम के साथ सौदेबाजी हुई है। सौदेबाजी तो उन्होंने कर ली इस निज़ाम के साथ। अब आए एक और चीज़ के ऊपर, देखें ये जो जजेस आए हैं ना, एक तो जस्टिस जाहिया खान साहब इनके बहुत ख़िलाफ़ हैं। जस्टिस जाहिया खान इनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इन 5 जजेस के ख़िलाफ़, और बहुत ख़तरनाक बातें करते हैं। वो बंद कमरों में बैठ के अपने साथी जजेस को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस को कहते हैं कि ये जो 5 हाई कोर्ट के जज हैं, अगर मैं इनका मामला टेकअप करता हूँ और दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर साहब आके और एक एफिडेविट दे देते हैं कि ये जज तो हमारे साथ राब्ते में, मेरे साथ राब्ते में थे, तो फिर ये जज क्या करेंगे। बात यह है कि आप बंद कमरे में अपने जजेस को बैठ के ये कहते हैं कि मुझे ब्रिगेडियर ने बताया या मुझे एजेंसियों ने बताया कि ये जज एजेंसियों के साथ राब्ते में थे, तो आपका तो ये आइडियल सिचुएशन है, आप ओपन कोर्ट में केस लगाएं, आप ब्रिगेडियर से लें एफिडेविट और इनको एक्सपोज कर दें जजों को। आपको उधर से जो एजेंसियां बात कह रही हैं उसमें तो आपको एतबार है, लेकिन आपको अपने जजेस पे एतबार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जजेस इतनी कमजोर विकेट के ऊपर होते, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबस्तार साहब, सरदार इजाज इसा खान साहब, समर रिफत इम्तियाज साहबा, तो ये इतना स्टैंड लेते। आज जिस माहौल में ये 5 जज आए हैं, इसमें सांस लेना भी खुल के आसान नहीं है। इसमें एक ट्वीट को लाइक करना आसान नहीं है, एक ट्वीट को रीट्वीट करना आसान नहीं है, एक कमेंट पास करना आसान नहीं है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में कोई बात नहीं लिखते, लोग व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए कुछ नहीं कहते, लोग अपने बच्चों के साथ बैठे हुए बात नहीं करते, और वो इस निज़ाम के साथ ओपनली लड़ रहे हैं। वो आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए ओपनली लड़ रहे हैं। अगर वो इतने कमजोर होते तो वो ये लड़ाई इस हद तक ना लड़े होते। वो भी मोहम्मद अली मज़हर साहब और हसन रज़ा रिजवी साहब की तरह सरेंडर कर चुके होते, वो भी इस निज़ाम के साथ अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की तरह सौदेबाजी कर चुके होते। भाई अगर वो 5 लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को सतह तक ले गए हैं, मुझे एक बात बताएं, इस वक्त हाई कोर्ट के ये 5 जज खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, इस तरफ मैं आ रहा था आपने हाँ, आयशा मलिक साहबा, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, अकील अब्बासी साहब, ये लड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में 40 से 50 जज हैं, मेरे ख्याल को 50 के राउंड अबाउट हैं, 50 जज है लाहौर हाई कोर्ट का। कभी किसी की चूल चला भी सुनी आपने? कोई रिमार्क सुने किसी एक जज के? आप पेशावर हाई कोर्ट देखें, आप सिंध हाई कोर्ट देखें। अच्छा सॉरी, फिर इसमें बात तो यही बनती है ना सदीक जान कि ये सारा सिनेरियो क्लियर है, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो फिर ये जज साहिबान दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने क्यों रुजू किया? एक बात। दूसरी बात है कि पहले भी उन्होंने ये आजमा चुके हैं, जब इन्हीं 5 जजों ने कहा था, शिकायत की थी साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, जिसके मकबरे में हम खड़े हैं, उन्होंने जो एक मकबरा बनाया हुआ है, वो उनको दरख्वास्त की थी कि जनाब एजेंसियाँ हमारे खिलाफ कर रही हैं और हमें फोन पे हमारे कमरों में कैमरे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और एक जज जो आपने कहा कि अब ये 5-6 जज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, जबकि चारों हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी कहा था कि भाई ये ठीक है, इस मामला को उठाना चाहिए। उसी काजी फाइजी ने कहा था कि नहीं इसमें हमारा क्या काम है, जजों का अपना काम है, ये अपना करने दें। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि नहीं ठीक है, लेकिन यह मामला हमारे पास आए तो हमने इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए। और उसने जो बड़ी अच्छी बात की, उन्हें कहा अगर आज हम ये करेंगे तो जो निचली अदालत का जो सेशन जज है वो शेर बन जाएगा, शेर। लेकिन उस पर वो कुछ नहीं हुआ। आपको याद है कि वो
پٹیشن بھی یہاں پہ ڈسمس ہو گئی, ان کے خلاف ان کی انٹرا کورٹ اپیل بھی ہے. اور دوسری جو بڑی بات ہے صدیق جان, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, ایک اخلاقی اور مورل چیز ہوتی ہے اور آئین اور قانونی چیز ہوتی ہے. کسی جج کے خلاف کسی جج کو پتہ چل جاتا ہے یا کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جج بھائی اس میں اس کا انٹرسٹ انوالو ہے, تو وہ جج اخلاقی طور پر خود اس جج سے اس بینچ سے ریکیوز ہو جاتا ہے. اسی جسٹس ڈوگر کے خلاف اسی 5 ہائی کورٹ کے ججوں نے یہاں پہ کیس دائر کیا تھا, اور وہی چیف جسٹس جو ہے وہ یہ کیس ٹیک اپ کر رہا ہے. اب پہلے تو مورلی اور اخلاقی اور آئینی طور پر اس کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, پاکستان وہ بابر اعوان صاحب نے کہا نا کہ سرزمین بے آئین بن چکی ہے, اور قانون کی ایک وکیل صاحب صبح میں ملے, کہتے ہیں میں اب مجھے کوئی قانون کی بات پوچھتا ہے تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کہتا ہے اب تو ہر طرف اتنی لاقانونیت ہے اور اتنی آئین کی پامالی ہے اور آئین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ اب تو دل کرتا ہے کہ صرف آپ گالیاں دیں اور آپ کوئی بات نہ کریں. یعنی اس حد تک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ججز نا اس حد تک چیزوں میں حساس ہیں کہ ایک جب یہ جج آئے تھے سپریم کورٹ میں تو ایک واقعہ بھی ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ انفارمیشن ڈیسک کے اوپر, جب پروسیس ہو رہا تھا بایو میٹرک اور ساری چیزیں ہو رہی تھیں, تو ایک نا سامنے میڈیا کے ہمارے ایک دوست کھڑے تھے, انہوں نے نا ایسا ایک مائک لگایا ہوا تھا. یہ مائک, یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو مائک ہے یہ ظاہر ہے روٹین کے مائک سے ذرا ہٹ کے ہے, تو یہ لائٹ بھی اس کے اوپر آن ہوتی ہے. تو یہ وہ جج ہیں جن کے کمروں سے کیمرے بھی خفیہ برآمد ہوئے ہیں. تو محسن ترکانی صاحب نے ان کو دیکھا گیا, بات سنیں, انہوں نے کہا جی سر یہ کیا لگائے ہوئے آپ نے ادھر. انہیں لگا کہ یہ خفیہ کیمرے, وہ ایک کیمرہ ہوتا ہے نا, وہ جیسے پولیس والوں نے یہاں لگائے ہوا ہوتا ہے کیمرہ, انہیں لگا کہ یہ خفیہ کیمرہ یا خفیہ تو نہیں ہے, تو بال پوائنٹ میں بھی آ رہا ہے, بال پوائنٹ میں کیمرہ لگے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید نا وہ کیمرہ ہے جس کے ذریعے نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. گو کہ وہاں پہ بہت سے تو نہیں 4-5 ایسے لوگ گھوم پہ رہے تھے, ظاہر ہے جو جن کا کام یہی ہے آڈیوز ریکارڈ کرنا, ویڈیوز ریکارڈ کرنا. اور ڈیفینیٹلی یہ جو ججز سپریم کورٹ جب آئے ہیں اس کی CCTV فوٹیج بھی محفوظ کی جائے گی, ایک پوری رپورٹ بنے گی, کون سا وکیل وہاں پہ تھا, کون سا صحافی تھا, جج کس سے بات کر رہا تھا, کدھر جا رہا تھا, کیا یہ پوری فائل میں لگتی ہیں چیزیں. لیکن اس حد تک حساس ہے کہ انہیں لگا کہ ان کی خفیہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, گو کہ وہ انہوں نے بتایا کہ مائک ہے, لیکن ویسے ریکارڈنگ ہوئی بھی ہوگی, CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہ ریکارڈنگ جائے گی, اور کچھ لوگ پھر رہے تھے جو ریکارڈنگ کرنے والے. لیکن سر دیکھیں یہ جو جج ہے نا, لکھی جا رہی ہے تاریخ. دیکھیں بات یہ ہے, اب عزت جو ہے نا, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ ہے نا کہ شاید مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر, عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا. یعنی عزت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. بات یہ ہے آج جسٹس یحییٰ خان صاحب سب سے بڑی عہدے پہ بیٹھے ہیں نا, وہ کل انہوں نے کہا نا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ آپ عدلیہ کے باپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں. ان کا اس وقت کیا لوگوں کے اندر پرسیپشن ہے. اور کل جو جج آئے تھے, آج جو جج آئے تھے, ان میں سے جونیئر ترین جو جج ہیں وہ سمن رفعت امتیاز صاحبہ تھیں, ایک خاتون جونیئر جج ہیں, مطلب اسلام آباد کورٹ میں باقی 4 سے, یہ جو باقی 4 آئے تھے, ٹھیک ہے, ان سے جونیئر ہیں. یحییٰ خان صاحب سے بہت جونیئر ہیں. آپ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کی تصویر لگائیے ایک سائڈ پہ جسٹس یحییٰ خان کی لگائیں, اور آپ پول کروائیں ٹویٹر کے اوپر, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ پول کروائیں, لگ پتہ جائے گا کہ ان کی پاپولیرٹی کیا ہے, ان کی محبت کتنی ہے, احترام کتنا ہے, ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں. اور جسٹس یحییٰ خان, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہدے جو ہیں وہ اس وقت عزت کا معیار نہیں ہے. عہدوں سے عزت ملتی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سب سے معزز کون 1-2 لوگ ہوتے. بھائی کتنا اربوں روپے آپ نے لگا دیے, 20 سے 25 ارب روپے آپ نے پچھلے 3 سال میں میڈیا کو کھلا دیا ہے. پھر کیا ہوا اس سے؟ کیا عمران خان کو آپ نے ذلیل کر لیا؟ اس کی تو ہر آنے والے دن کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے, اس کا تو قد کاٹ بڑھ رہا ہے, اس کا تو سیاسی مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے, اس کا تو ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے. بھائی آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان ججز کے خلاف جو کچھ آپ کر رہے ہیں, عمران خان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں, یہ جج تو تاریخ میں ایسے زندہ ہو گئے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سر اٹھا کے چلیں گی. اور کچھ وہ بھی ہیں جن کے سگے بھائی اپنے شہر میں لوگوں کو جا کے کہتے ہیں کہ ہماری بھائی سے بول چال نہیں ہے. بڑی عام پوزیشن پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بھائی مختلف جگہوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری اپنے بھائی سے بول چال نہیں ہے, وہ بڑا گھٹیا آدمی ہے. بھائی ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ آزاد ججز ہیں, عزت ان کو. آخر میں سم اپ کرتے ہیں, اس کا پھر ہوگا کیا, اس کا رزلٹ تو کوئی نہیں نکلنے والا. دیکھیں رزلٹ نہ نکلے, میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے
ڈسمس کر دیتے, انہی 5 ججوں کی وہ انہوں نے ڈسمس کر دی تھی, جبکہ حالانکہ سارے چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جناب یہ معاملہ ٹھیک ہے, یہ ججوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اس کو سننا چاہیے, لیکن اس کو وہ نہیں ہوا. آپ بس پروگرام کا دوران زیادہ ہو گئے, آپ بس بتائیں کہ اب کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. سر اس کا وہی زیرو. دیکھیں بات یہ, آپ اس کو اگر تو دیکھ رہے ہیں آج کل پرسوں اور سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے زیرو. میں بات کر رہا ہوں سر تاریخ کی, میں ایک بات کر رہا ہوں آنے والے وقت کی. تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ کتنی بار عمران خان نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا, کتنی بار ان آزاد ججز نے جسٹس جائیہ خان کے ضمیر پہ دستک دی تھی, کس طرح سے. یہ آپ کو پتہ ہے آج افتخار چودھری جب یہ باہر نکلے تھے اور آئے تھے, آج میرا خیال ہے کہ وہ آج ایسا سمجھیں کہ 18 سال بعد وہ مناظر آئے ہیں, 18 سال بعد کے 5 جج, کیونکہ قاضی کے اوپر تو ہم بہت بات کر چکے ہیں, وہ بھی اپنا کیس لڑنے کے لیے ادھر آیا تھا سپریم کورٹ میں, لیکن اس کا تو آج ساروں کو پتہ چل گیا نا. آج سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے یار منصور صاحب کون سے تھے یار, ان کا پورا نام, اتنا میری یادداشت بھی کمزور ہو رہی ہے آج کل. منصور صاحب جو اٹارنی جنرل تھے, منصور ہے نہیں منصور عوان نہیں, ٹھیک, انور منصور, ٹھیک ہے, انور منصور صاحب جو ہیں, مشرف کا کیس ٹھیک ہے, وہ بھی انور منصور صاحب نے قاضی کے بارے میں جو اس وقت لکھ کے دیا تھا وہ بالکل درست تھا.